بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. دس از خولا صدیقی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ایجوکیشنسٹ، سرٹیفائڈ کاؤنسلر، ٹرینر اینڈ سوشل رائٹ ایکٹیویٹسٹ. ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں پاک لاء گائیڈ کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں. پاک لاء گائیڈ کا یہ چینل خصوصی طور پہ قوانین اور حقوق سے آگہی حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف طلبہ بلکہ عام شخص بھی قوانین پاکستان کے متعلق بھرپور آگہی حاصل کر سکتا ہے. ایک نئے ٹاپک پر آج جانکاری حاصل کرنے سے پہلے سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیے. تو چلتے ہیں آج پھر ایک نئے ٹاپک کی طرف. بچوں کی تحویل. تعارف. بچے کی تحویل سرپرستی سے متعلق ایک قانونی اصطلاح ہے جو والدین، سرپرست اور اس شخص کی دیکھ بھال میں موجود بچے کے درمیان قانونی اور عملی تعلقات کو بیان کرتی ہے. بچے کی تحویل قانونی تحویل پر مشتمل ہے جس کا حق بچے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اور جسمانی تحویل جو بچے کو گھر، پناہ، دیکھ بھال اور بہبود فراہم کرنے کا حق اور فرض ہے. قانون میں نابالغ وہ شخص ہے جس کی عمر زیادہ سے زیادہ کم ہے، جو اپنی شخص اور جائیداد کی حفاظت کے لیے کسی بالغ پر منحصر ہے. سرپرست وہ شخص ہوتا ہے جو قانونی طور پر کسی نابالغ کی دیکھ بھال کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ اسے ایک مجاز عدالت کی طرف سے نابالغ کی دیکھ بھال کے لیے تحویل میں دیا گیا ہے. وارڈ کا مطلب ایک نابالغ ہے جس کے شخص یا جائیداد یا دونوں کے لیے کوئی سرپرست ہو. بچوں کی تحویل بمقابلہ سرپرست. عربی زبان میں ولایت کو ولایت اور تحویل کو ہدایت کہا جاتا ہے. تحویل کا مطلب بچوں کے جسمانی یا مادی ملکیت ہے، جبکہ اس کے عربی مترادف بدہانت کا لفظی معنی ہے تربیت یا بچے کی پرورش. سرپرستی کی اصطلاح سے مراد بچے کی تعمیری ملکیت ہے جو اس کے فرد کے ساتھ ساتھ جائیداد کی دیکھ بھال سے متعلق ہے، اور اس کے عربی مترادف ولایت کا لفظی معنی حفاظت یا دفاع کرنا ہے. قانونی طور پر سرپرستی کی اصطلاح گارڈین اور وارڈز ایکٹ آف پاکستان میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک ایسا شخص جو نابالغ شخص یا اس کی جائیداد یا اس کے شخص اور جائیداد دونوں کی دیکھ بھال کرتا ہو. نگہداشت اور سرپرستی کی اصطلاحات ایک جیسے معنی رکھتی ہوں، لیکن اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ سرپرستی ایک اعلیٰ حق ہے جو ہر میں دونوں کی ضرورت ہے، اور دونوں کا تعین عام طور پر عدالت کرتی ہے. سرپرستی وہ اتھارٹی ہے جو کسی فرد کو دی جاتی ہے جو گارڈین شپ کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے سرپرست بنتا ہے. نابالغ وارڈ کی جانب سے فیصلے کرنے کے لیے تحویل سے مراد وہ جسمانی تحویل ہے جہاں بچہ رہتا ہے. جیسا کہ ایک بچہ یا بچے ایک ساتھ دو جگہوں پر نہیں ہو سکتا، اسی لیے تحویل ایک والدین کو دی جاتی ہے جو کسٹوڈیل والدین بن جاتا ہے. قرآن کی روشنی میں حفاظت. مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں. جو کوئی بھی دودھ پلانا مدت مکمل کرنا چاہے، باپ پر ان کا یعنی ماؤں کا رزق ہے اور اس کا لباس اس کے مطابق جو قابل قبول ہے. کسی بھی شخص پر اس کی صلاحیت سے زیادہ کا الزام نہیں لگایا جاتا. کسی ماں کو اس کے بچے کے ذریعے اور کسی باپ کو اس کے بچے کے ذریعے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور باپ کے وارث پر باپ کی طرح فرض ہے، اور اگر وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کسی متبادل کے ذریعے پالا جائے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں جب تک کہ آپ قابل قبول ادائیگی کریں اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 233. قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ طلاق کے بعد والدین میں سے کون خود مختار تحویل کا حقدار ہے. جب بھی قرآن میں کوئی خاص تفصیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے فیصلہ متعلقہ لوگوں پر چھوڑ دیا ہے. بچے کی تحویل کے معاملے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا ایک مقررہ اصول کیوں نہیں دیتا جو کہ تحویل کے تمام معاملات پر لاگو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا. زیادہ تر معاملات میں، خاص طور پر جب بچے چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، تو ماں اپنے بچوں کی کفالت کی زیادہ حقدار ہوتی ہے، جبکہ دوسروں میں باپ زیادہ حقدار ہوتا ہے. بچے کی بہترین دلچسپی ہمیشہ فیصلہ کن عنصر ہونی چاہیے. خدا نے حکم دیا کہ وہ تمام معاملات جو طلاق سے پیدا ہوتے ہیں جیسے تحویل باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں. آپس میں عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرو. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو ان کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو. انہیں ان کی تکلیف پر نہ رکھیں تاکہ تم حدود سے تجاوز کرو.
جس نے ایسا کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ کی آیات کو اپنے طرز عمل سے ہنسی کا باعث نہ بناؤ، بلکہ اللہ کے اپنے اوپر احسان کو یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورۃ البقرہ 231۔ احادیث کی روشنی میں تحویل۔ امام ابو داؤد دین نے اپنی سنن میں درج ایک حدیث میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا جس نے شکایات کی اس کا شوہر اس کے بچے کو اس سے چھیننے کا ارادہ کر رہا ہے، تم اس کے زیادہ حقدار ہو بچہ جب تک تم شادی نہیں کرتے۔ سنن ابو داؤد نمبر 2276، مستدرک الحکیم 207۔ خلیفہ ابو بکر کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا جس میں ایک دادی نے اپنے بچے کو اس سے چھیننے کی کوشش کو چیلنج کیا تھا۔ خلیفہ ابو بکر نے اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ گلے اور اس کے بوڑھی عورت کا بچے کے لیے بوسہ اس سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے جو آپ بچے کو پیش کر سکتے ہیں۔ اسلام کے مطابق تحویل۔ عربی زبان میں سرپرستی کو ولایت اور حراستی اشدانت کہا جاتا ہے۔ تحویل کا مطلب بچوں کی جسمانی یا مادی ملکیت ہے، جبکہ اس کے عربی ہم معنی ہے تربیت یا بچے کی پرورش۔ ابن قیم کے مطابق ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ماں باپ پر غالب ہے اور وہ رقم اور شادی کے معاملات میں، دوسری صورت میں ماں باپ پر غالب اور وہ پرورش کے معاملات میں ہیں۔ اب اگر ہم اسلامی قانون کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں نابالغوں کی حفاظت کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے، لیکن کلاسیکی مسلم فقہا نے رضاعت کی آیت الرضاعت کا حوالہ دیا ہے جو کہتی ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے۔ لہٰذا اعتدال ناز سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بچپن کے سالوں میں بچے کی پرورش کا حق ماں کے پاس رہتا ہے۔ دستیابی حدیثی لٹریچر اور بچوں کی تحویل سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے مقدمات کے فیصلوں کی روشنی میں بچے کی تحویل کا فیصلہ کرتے ہوئے 3 اصول طے کیے گئے ہیں۔ اول، ماں کو بچے کی تحویل کا ترجیحی حق حاصل ہے جب تک وہ دوبارہ شادی نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جہاں والدین دونوں مختلف مذاہب کا اقرار کرتے ہوں، بچے کی کفالت اس والدین کے پاس ہونی چاہیے جو مذہب اسلام کی پیروی کرتا ہو، اور آخر میں جب بچہ اقلیت 7 سال سے گزر جائے تو اسے اختیار دیا جائے دونوں والدین میں سے انتخاب کریں۔ مسلم فقہ کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق باپ کو بچے کا فطری اور قانونی سرپرست سمجھا جاتا ہے اور اس پر اس کے بچے کے نفقے کی ذمہ داری ہے۔ مائیں ایک خاص عمر تک نگہبان ہوتی ہیں جس کے بعد یہ تحویل یا تو باپ کے پاس چلے جاتا ہے یا بچے کو عدالت کی طرف سے والدین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، حالانکہ نصوص میں عمر کی ایسی کوئی حد نہیں بتائی گئی ہے۔ بچے کی تحویل عمر کی حد اور اسلام شیعہ مسلمانوں کے لیے بچوں کی تحویل کی عمر کی حد۔ شیعہ قانون کے تحت ایک ماں کا حق حضانت بشرطیکہ کا اس نے رضاکارانہ طور پر ترک نہ کیا ہو یا نااہل نہ کیا گیا ہو۔ جوان بیٹے کے لیے اس وقت تک ہوگا جب تک اس کی عمر 2 سال نہ ہو جائے، اور جوان بیٹی کے لیے جب تک وہ 7 سال کی نہ ہو جائے۔ عمر کے سنی مسلمانوں کے لیے بچوں کی تحویل کی عمر کی حد سنی قانون کے تحت ایک ماں کی حفاظت بشرطیکہ اس نے رضاکارانہ طور پر اسے ترک نہ کیا ہو یا نااہل نہ کیا گیا ہو۔ ایک جوان بیٹے کے لیے اس وقت تک ہوگا جب تک وہ 7 سال کا نہ ہو جائے، اور ایک جوان بیٹی کے لیے جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ کون سی عدالتیں 9 سال کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ قوانین جو بچوں کی تحویل سے متعلق ہیں؟ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اور گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 پاکستان کی سرزمین کے اندر تمام بچوں کے لیے سرپرستی اور ان کی تحویل کے سوالات کو منظم کرتا ہے، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو۔ معزز لاہور ہائی کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے میں یہ مشاہدہ کیا گیا تھا کہ گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کی دفعات کو الگ تھلگ نہیں پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ مقننہ نے ڈیزائن کے ذریعے سرپرستی سے متعلق تنازعات کو پہلے شیڈول کے دائرہ کار میں لایا تھا۔ S5 کا فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اور اسی وجہ سے سرپرستی سے متعلق تمام معاملات فیملی کورٹس ایکٹ 1964 CLC 1747 2017 کے تحت فیملی کورٹ میں خصوصی طور پر قابل سماعت ہوں گے۔ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 ایک اہم قانونی ہے جو اس موضوع سے متعلق ہے، لیکن کچھ دوسرے قوانین ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس موضوع کو چھوتے ہیں۔ جب نابالغ کے ذاتی قانون کے مطابق فطری سرپرست یا وصیت کے تحت مقرر کردہ وصیتی سرپرست نابالغ کے تئیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو جائیں تو ایکٹیویٹڈ
ڈسٹرکٹ کورٹس کو کسی نابالغ کے فرد پر یا جائیداد کی سرپرست مقرر کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ مثال کے طور پر چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929، مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961، مغربی پاکستان مسلم پرسنل لا 1962، مغربی پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964، طلاق ایکٹ 1869۔ کسٹڈی کی قسم۔ انفرادی کیس کے لحاظ سے حراست کی مختلف ڈگریاں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کی قانونی تحویل ہو سکتی ہے، لیکن ان کا دوسرے والدین کے ساتھ مشاورت کا فرض بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے سے قبل انہیں مطلع کریں۔ تاہم یہ کافی عام ہے کہ ایک والدین کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہوگا تاکہ اسی صورتحال سے بچا جا سکے جہاں فریقین تعطل کا شکار ہو جائیں اور کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکیں۔ بچوں کی تحویل کے قانون کا دوسرا پہلو جسمانی تحویل ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ بچہ جسمانی طور پر کہاں رہ رہا ہوگا۔ واحد جسمانی تحویل کا مطلب ہے کہ بچہ بنیادی طور پر ایک والدین کے ساتھ رہے گا اور دوسرے والدین کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ دوسری طرف حقیقی مشترکہ جسمانی تحویل ہے جہاں والدین کو بچوں کے ساتھ برابر کا وقت ہوتا ہے۔ جسمانی تحویل کے لیے اور بھی امکانات ہو سکتے ہیں۔ جسمانی تحویل ہمیشہ تنازعات کے لیے کھلا رہتا ہے کیونکہ ہر والدین اپنے حق کے لیے سب سے پہلے لڑنا چاہیں گے۔ تاہم قانون کو پہلے بچے کی بہترین مفاد کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ تاہم حقیقی زندگی میں بچے کے بہترین مفاد کی آسانی سے وضاحت نہیں کی جا سکتی اور جو چیز ایک فریق کو اچھی لگتی ہے وہ دوسری پارٹی کو نظر نہیں آتی۔ جو ایک نگہبان ہو سکتا ہے۔ ایک باپ یا ماں، اس کے رشتہ داروں یا کسی بھی شخص کو عدالت کی طرف سے نگران مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ایک باپ GWA کے تحت 18 سال سے کم عمر کے بچے کا فطری سرپرست ہوتا ہے۔ ایک شخص ماں، بھائی، چچا، والد اور والد کے علاوہ دیگر رشتے یا یتیم خانے جیسا ادارہ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو نابالغ شخص کے یا جائیداد کا ذمہ دار بنا سکتا ہے۔ ماں تاہم باپ کے بعد اگلی ممکنہ سرپرست ہے جب تک کہ بعد میں اپنی مرضی سے کسی دوسرے شخص کو بچے کا سرپرست مقرر نہ کرے۔ وہ مخصوص حالات میں اپنی مرضی سے سرپرست مقرر کر سکتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی زندگی کے دوران ایسا کر سکتی ہے اگر وہ اس کے قابل نہ ہو یا اس کی موت کے بعد۔ ماں کو ترجیحی سلوک دینے کی یہ مثال ایک مقدمے میں بتائی گئی تھی۔ امتیاز تاریخ 1965 عدالت نے قائم کیا کہ بچے کے دودھ پلانے کے سالوں کے دوران ماں کی طرف سے تحویل کا ترجیحی حق موجود ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ رسمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وارڈز کی قانونی عمر تک پہنچنے کا تعین والدین کی رہائش گاہ کے رسم و رواج اور سماجی اصولوں پر غور کرنے کے بعد کیا جائے گا۔ سرپرست کا تقرر کرتے ہوئے فرد کے کردار، صلاحیت اور فٹنس کو مد نظر رکھا جائے۔ تحویل کا معاہدہ۔ فی الحال تحویل کا سوال کا جائزہ لینے اور اس کا تعین کرنے کے لیے قانونی طور پر فیملی کورٹس کو قانونی طور پر پابند کیا گیا ہے کہ وہ رضامندی کے اصول کو بھی نظر انداز کریں۔ مثال کے طور پر جہاں ماں نے تحریری طور پر ایک معاہدے پر عمل کرتے ہوئے والد کے حق میں نابالغ کے تحویل میں دینے پر رضامندی ظاہر کی، عدالت نابالغ کے بہترین مفاد اور بہبود کا تعین کرتے ہوئے ایسے معاہدے کو کالعدم قرار دینے کے لیے آگے بڑھے۔ ایسی صورت میں جہاں قانونی تنازع ہو، حقوق اگر والدین کے حقوق اور نابالغ کی فلاح و بہبود کے درمیان تصادم ہو تو بعد والا غالب ہوگا اور تحویل کے انتظامات جیسا کہ پہلے باہمی طور پر اتفاق کیا گیا ہو، قانون کی نظر میں کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ لہٰذا عمر وہ عنصر نہیں ہے جسے خاندانی عدالتیں اور نابالغ کی تحویل کا فیصلہ کرنے کے وقت غور کرتی ہیں، بلکہ نابالغ کے بہترین مفادات اور فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے نابالغ کی بہترین دلچسپی اور بہبود ہر معاملے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ تحویل کا معاہدہ۔ فی الحال تحویل کا سوال کا جائزہ لینے اور اس کا تعین کرنے کے لیے قانونی طور پر فیملی کورٹس کو قانونی طور پر پابند کیا گیا ہے کہ وہ رضامندی کے اصول کو بھی نظر انداز کریں۔ مثال کے طور پر جہاں ماں نے تحریری طور پر ایک معاہدے پر عمل کرتے ہوئے والد کے حق میں نابالغ کے تحویل میں دینے پر رضامندی ظاہر کی، عدالت نابالغ کے بہترین مفاد اور بہبود کا تعین کرتے ہوئے ایسے معاہدے کو کالعدم قرار دینے کے لیے آگے بڑھے۔ ایسی صورت میں جہاں قانونی تنازع ہو، حقوق اگر والدین کے حقوق اور نابالغ کی فلاح و بہبود کے درمیان تصادم ہو تو بعد والا غالب ہوگا اور تحویل کے انتظامات جیسا کہ پہلے باہمی طور پر اتفاق کیا گیا ہو، قانون کی نظر میں کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ لہٰذا عمر وہ عنصر نہیں ہے جسے خاندانی عدالتیں اور نابالغ کی تحویل کا فیصلہ کرنے کے وقت غور کرتی ہیں، بلکہ نابالغ کے بہترین مفادات اور فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے نابالغ کی بہترین دلچسپی اور بہبود ہر معاملے میں مختلف ہو سکتی ہے۔
نابالغ کی تحویل کے لیے درخواست۔ سرپرستی اور وارڈز ایکٹ 1890 کے سیکشن 25 کے تحت درخواست اس وقت بھری جاتی ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان شادی ختم ہو جاتی ہے یا بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بچوں کے ساتھ شوہر کا گھر چھوڑ دیتی ہے۔ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے دفعہ 25 کے اطلاق اس وقت کیا جاتا ہے جب نابالغ کی تحویل اس کے صحیح سرپرست سے ہٹا دی جاتی ہے۔ اس صورت میں عدالت کو نابالغ کی تحویل کو بحال کرنے کے یا نابالغ کو گرفتار کرنے کا اختیار ہے اگر وہ جان بوجھ کر سرپرست کی تحویل چھوڑ دیتا ہے۔ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کے سیکشن 25 کے تحت درخواست کے ساتھ ساتھ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کے سیکشن 12 کے تحت درخواست کو بھی عدالت سے انٹرلوکیوٹری آرڈر حاصل کرنے کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ بچوں کی تحویل کا دعویٰ عدالت میں نان کسٹوڈیل والدین کی طرف سے دائر کرنا ضروری ہے۔ ایک بار مقدمہ دائر ہونے کے بعد عدالتیں حراستی والدین کو تحریری جواب داخل کرنے کے لیے طلب کرتی ہیں۔ دونوں فریقین کو سننے کے بعد عدالت نابالغ کے مفاد میں سوالات تیار کرتی ہے اور ہر فریق کو اپنے دعوے کی حمایت میں بہترین ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر فریق عدالت کی طرف سے جمع کرائے گئے شواہد کے وزن کے بعد یہ طے کرتی ہے کہ نابالغ کی تحویل ماں کے پاس رہے گی یا نابالغ کی تحویل والد کے حوالے کی جائے گی۔ جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نابالغ کو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جائے گا، درخواست گزار عدالت کی پیشگی اجازت سے پہلے نابالغ کو منتقل نہ کرنے کے لیے بچے کی تحویل کے لیے یہ درخواست بھی دائر کر سکتا ہے۔ پاکستان میں بچوں کی عارضی تحویل نابالغ کی عارضی تحویل کو عبوری تحویل کہا جاتا ہے، جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے سیکشن 12 کے تحت دیا گیا ہے۔ عدالت کی طرف سے کسی بھی شریک حیات یا تو والد یا والدہ مستقل تحویل کے کیس کے فیصلے تک عموماً اس قسم کی تحویل ماں کو دی جاتی ہے کیونکہ وہ حضانت کے لیے اور اسلامی قانون کے تحت صحیح ہے۔ حضانت حاصل کرنا ماں کا حق ہے، تاہم والد بھی کچھ بنیادوں پر اس تحویل کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ماں کی غیر موجودگی کی طرح اس کے علاوہ دودھ پلانے والے بچے کی پرورش ماں کے پاس ہونی چاہیے، اگرچہ اس کا کردار مشکوک ہو۔ تحویل کے لیے طریقہ کار درخواست فارم۔ جب عدالت مطمئن ہو جائے کہ درخواست کار کے پاس کارروائی کے لیے کافی بنیاد ہے تو یہ ایک درخواست ایک پٹیشن دستخط اور تصدیق کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ اس میں شامل ہونا چاہیے۔ سماعت کے لیے تاریخ طے کرتا ہے۔ عدالت نے سماعت کی تاریخ کا نوٹس بھی پیش کیا۔ نمبر 1، نابالغ کے والدین اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کا نام عرضی میں نابالغ یا اس کے جائیداد کی تحویل میں ہے، نابالغ کا نام، جنس، تاریخ پیدائش اور رہائش۔ نمبر 3، اگر نابالغ خاتون ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو نابالغ خاتون کے شوہر کا نام اور عمر۔ نمبر 4، فطرت، صورتحال اور نابالغ کی جائیداد کی تخمینی قیمت اگر کوئی ہو۔ نمبر 3، درخواست میں تجویز کردہ شخص کو سرپرست کے طور پر مقرر یا بطور سرپرست قرار دیا جائے جب تک کہ وہ شخص درخواست گزار نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی دوسرا شخص جسے عدالت سمجھتی ہے کہ خصوصی نوٹس دیا جانا چاہیے۔ سماعت کا نوٹس کچھ نمایاں جگہوں پر اور نابالغ کی رہائش گاہ پر بھی لگایا گیا ہے، ورنہ نوٹس کو کسی اور طریقے سے شائع کیا جاتا ہے جسے عدالت مناسب سمجھتی ہے۔ کارروائی کا دورانیہ: اوسطاً پاکستان میں آپ کے بچے کی مکمل تحویل کا فیصلہ کرنے میں عدالت میں 3 سے 5 سال لگتے ہیں۔ نابالغ کے قریبی رشتہ داروں جہاں وہ رہتا ہے، اگر نابالغ اور اس کی جائیداد کو کوئی سرپرست قانون کے ذریعے کسی حقدار کے ذریعے مقرر کیا گیا ہو یا کوئی ایسا شخص جو قانون کے ذریعے حقدار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کسی بھی وقت کسی بھی عدالت میں نابالغ کی سرپرستی اور اس کی جائیداد کے لیے کی گئی کوئی درخواست کس عدالت میں کی گئی اور کارروائی کا نتیجہ خواہ درخواست نابالغ کے سرپرست کی تقرری کے لیے ہو یا اس کی جائیداد یا سرپرستی کے اعلان کے لیے ہو، اگر کسی سرپرست کی تقرری کے لیے درخواست دی جاتی ہے تو مجوزہ سرپرست کی اہلیت، اگر درخواست کسی کو سرپرست قرار دینا ہے تو وہ بنیاد جو اس شخص کے دعوے کی وضاحت اور حمایت کرتی ہے، کسی وجہ سے عدالت میں درخواست دی جائے، کوئی اور تفصیلات، ذاتی طور پر نابالغ کے سرپرست کا نام اور رہائش یا نابالغ کی جائیداد۔ پاکستان میں حضانت بچوں کی عمر قانون کے مطابق ماں بچے کو 7 سال کی عمر تک اپنے پاس رکھتی ہے۔ اگر بچہ لڑکی ہے تو بلوغت کی عمر تک، جیسا کہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 میں بتایا گیا ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے اور ہر معاملے کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی بنیادیں ہیں جس پر مستقل حراست کے وقت غور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نابالغوں کی بہبود، ماں باپ کی دوسری شادی، ماں یا باپ کی موت، مزید برآں نابالغ کی دیکھ بھال، ماں یا باپ کا کردار، نابالغوں کی خواہش، بڑے خدشات ہیں۔ 10 عوامل جن پر پاکستان کی عدالتیں تحویل میں دیتے وقت غور کرتی ہیں۔ پاکستان میں بچوں کی تحویل میں عدالتی کارروائی متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 1، بچے کی عمر۔ نمبر 2، بچے کی جنس۔ نمبر 3، زیر حراست والدین کا طرز عمل۔
نمبر 4 غیر کسٹوڈیل والدین کا طرز عمل، نمبر 5 بچوں کی دیکھ بھال کی ادائیگیاں، نمبر 6 وزیٹیشن شیڈول کی پابندی، نمبر 7 بچے اور والدین کا رشتہ، نمبر 8 دونوں والدین کا پس منظر، نمبر 9 والدین کے مستقبل کے امکانات اور نمبر 10 نابالغ کی فلاح و بہبود۔ وہ عوامل جو والدین کو حضناس سے نااہل کرتے ہیں۔ فطری طور پر والدین کے کردار کی ہمیشہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے اگر وہ سرپرست والدین ہیں۔ بچے کی پرورش، ان کے درجات، صفائی، حفظان صحت، تندرستی وغیرہ ایسی چیزیں جس کی نگرانی غیر نگہبان والدین اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کر سکتے ہیں کہ نابالغ کی فلاح و بہبود کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ پتہ چلا ہے کہ زیر حراست والدین ایک سزا یافتہ مجرم ہے یا منشیات کا استعمال کرندگا ہے یا مذہب کے ساتھ اتحاد میں نہیں ہے تو یہ اسے نااہل بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ایک نگہبان والدین جس کی معاشرے میں بڑی بری شہرت ہو، یعنی بد کرداری یا بدکاری کی وجہ سے، اور ساتھ ہی غلط ہجوم کے ساتھ گھومنے پھرنے والے کو اس کی تحویل کے حقوق سے بھی نااہل قرار دے سکتے ہیں۔ اگر ماں کو حراست کے لیے نااہل سمجھا جاتا ہے تو باپ کے پاس قانونی تحویل حاصل کرنے کا موقع ہے اور وہ نگہبان والدین بن جائے گا۔ دونوں والدین کے درمیان ایک اہم فرق یہ ہوگا کہ والد کی دیکھ بھال کی ادائیگی عمل میں آئے گی۔ ایک باپ اپنے بچے کی پرورش کے لیے کفالت ادا کرنے کا پابند ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے اپنے بچوں کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کی تحویل کے لیے درخواست دینے کا پورا حق ہے۔ بنیادی خیال نابالغوں کی بہبود۔ بچے یا بچوں کے والد یا والدہ عدالتوں سے بچے یا بچے کی تحویل کی یا سرپرستی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کی تحویل یا سرپرستی کی صورت میں بنیادی غور بچے کے مفادات کا تحفظ ہے۔ نابالغ سے متعلق ہر معاملے میں عدالت والدین کے حقوق پر بچے کے فلاح و بہبود اور مفاد کو ترجیح دے گی۔ اگر بچہ نہ تو باپ اور نہ ہی ماں کے پاس محفوظ ہے تو عدالت والدین سے آگے دیکھ سکتی ہے اور بچے کے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی دوسرے شخص کو مقرر کر سکتی ہے۔ کیس کے قوانین۔ شبانہ ناز بمقابلہ محمد سلیم SCMR 2014 343 کا معاملہ، جس میں اس طرح دیکھا گیا اگر ماں اپنے نابالغ بچے کی تحویل حضانت کی حقدار ہے لیکن جب وہ دوسرا شوہر لے لیتی ہے تو یہ حق منقطع ہو جاتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچے کو ممنوعہ ڈگری کے اندر اور اجنبی جس صورت میں نابالغ بچے کی تحویل والد کی ہے۔ پاکستان میں عدالتوں کی طرف سے یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ کوئی متعلق اصول نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کی روانگی کا جواز پیدا کرنے کے لیے غیر معمولی حالات ہوں تو اسے چھوڑ دیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی روانگی کو صرف ایک حقیقت بنانا ہے جسے عدالت کو دیکھنا ہے کہ کہاں معمولی جھوٹ کی فلاح و بہبود، اور وہاں ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جہاں ماں کی دوسری شادی کے باوجود نابالغ کی بہبود اب بھی اس کی تحویل میں ہو۔ امام بندی بمقابلہ شیخ حاجی مستددی BOMLR 1022/20/1918 یہ بالکل واضح ہے کہ محمدی قانون کے تحت ماں صرف اپنے نابالغ بچوں کی جنس کے مطابق ایک خاص عمر تک کی تحویل کی حقدار ہے۔ بچہ لیکن وہ فطری سرپرست نہیں، اکیلا باپ یا اگر وہ مر گیا ہے تو اس کا سنی قانون کے تحت قانونی سرپرست ہے۔ کیس کے قوانین۔ محترمہ مہناز بمقابلہ جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس YLR 1669 2008 اگرچہ ماں کو حجت کا حق حاصل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرپرستی باپ کے ہاتھ میں ہے۔ مہناز میں اس طرح کا مشاہدہ کیا گیا، باپ اپنے نابالغ بچوں کو قانونی سرپرستی بھی ہے۔ قانونی سرپرست کے پاس قانون میں اپنے نابالغ بچوں کی تعمیری تحویل ہوتی ہے، اور اسی لیے اگر کوئی باپ اپنے بچے کو اپنی بیوی کی تحویل سے ہٹاتا ہے تو اس پر بچے کو جپٹنے کے الزام میں مقدمہ یا سزا نہیں دی جا سکتی۔ دلائل کی خاطر اگر یہ مان لیا جائے کہ مدعا علیہ نے اس کے نابالغ بیٹے کو اس کی سابقہ بیوی کی تحویل سے چھین لیا تھا، تب بھی وہ مبینہ مغوی کا فطری اور قانونی سرپرست ہونے کی وجہ سے اغوا کے الزام میں مقدمے کا سامنا کرنے کا ذمہ دار نہیں تھا۔ نابالغ کی تحویل دودھ پلانے والی لڑکی۔ نابالغ کا والد امریکہ سے دور تھا، ایسی حالت میں ماں دودھ پلانے والے بچے کی سب سے موزوں سرپرست تھی۔ محض حقیقت یہ ہے کہ والد مستقل طور پر یہاں رہنے کے ارادے سے پاکستان آئے تھے۔ یہ غیر قانونی حکم کو کالعدم نہیں کرے گا، تاہم یہ سیکشن 125 گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت درخواست کی سماعت کے دوران والد کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کھلا ہوگا کہ وہ مستقل طور پر پاکستان میں رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور نابالغ کی بہبود کو فروغ دیا جائے گا اگر اس کی تحویل کی اجازت دی جائے۔ غیر منقولہ احکامات میں مداخلت کرنے کے لیے کوئی اچھی زمین نہیں ہے۔ جی ڈیئر فیلوز، آج کا ٹاپک مکمل ہوا۔ چلتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو مکمل اور آسان طریقے سے لیگل گائیڈنس پرووائڈ کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔
پاکستان زندہ باد.